جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پورے شریر کا یوگ کرو. یوگی یجیت سدتماتمانم. صرف کھڑے نہ رہو، عبادت اس طریقے سے کرو کہ پورے شریر کی ایکسرسائز ہو جائے، پورے شریر کی کا یوگ. یہ ہے اللہ اکبر. کھڑے ہیں اللہ اکبر، رکوع میں گئے، کمر اتنی سیدھی کر لیجئے بالکل کہ پانی کا بھرا ہوا پیالہ یا برتن آپ کی پیٹھ پر رکھا جائے تو گرے نہیں. تو آج ہماری نمازوں کا تو اللہ ہی رحم کرے، رکوع بھی صحیح سے ہو نہیں پاتا کہ اڑ کے فوراً سجدے میں گھس جاتا، جبکہ رکوع ایسا ہو کہ پیٹھ بالکل ایسی ہو جائے کہ اگر پانی کا بھرا ہوا برتن رکھا جائے تو گرے نہیں. جب آپ اس طریقے سے رکوع کریں گے، انگلیاں کھلی ہوں گی، گھٹنے کو ٹائٹ طریقے سے پکڑیں گے تو یہ آپ کی پیروں کی نسوں کا کھچان ہوگا اور آپ کی یہ نسیں رگیں جام نہیں ہوں گی. آپ کا بلڈ سرکولیشن بڑھے گا، دماغ تک پہنچے گا اور آپ کو پیروں میں جو رگیں کھچتی ہیں اس کی بیماری آ رہی ہے ختم ہوگی. تھوڑا لمبا رکوع کرنا پڑے گا، 3 بار نہیں، سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم نہیں، آپ کو بہت ہی اطمینان سے پڑھنا پڑے گا ایسے رکوع کر کے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. کم سے کم یہ 3 بار پڑھیں گے، اتنی دیر میں آپ کے رگوں کا کھچاؤ ٹھیک ہوگا اور بلڈ سرکولیشن اچھا ہوگا. اس کے بعد آپ کہیے سمع اللہ لمن حمدہ. سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ. یہ کوے کی چونچے مارو گے تو فائدہ نہیں ملے گا. یہ بلڈ سرکولیشن، یہ ایکسرسائز ہے. اس کے بعد اٹھیے، پھر سجدے میں جائیے. دونوں پیر آپ کے اس طریقے سے مڑے ہوئے ہوں، ایسے. مان لیجیے ادھر آپ منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، قبلہ ادھر ہے تو یہ ایسے پیر آپ کے مڑے ہوئے ہوں. یہاں سے جب رگیں کھچیں گی اور ریڑھ کی ہڈی تک پہنچتے ہوئے دماغ تک، سجدہ رکوع سے تھوڑا لمبا کیجیے. اگر آپ نے 3 مرتبہ پڑھا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی رکوع میں، تو 5 مرتبہ کم سے کم پڑھیے سجدے میں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. رکوع کی بنسبت سجدہ تھوڑا لمبا کیوں؟ کیونکہ سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور جب آپ سجدہ کریں گے تو بلڈ کا سرکولیشن آپ کے دماغ تک پہنچ جائے گا. امریکہ کا ڈاکٹر مورس لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر، جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور سجدہ لمبا کرتا ہو، ایسے آدمی کو برین ہیمریج کی بیماری نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بلڈ کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے. نماز کے ایسے آپ کھڑے ہیں تو بلڈ آپ کے دماغ تک پہنچ تو رہا ہے، لیکن اس کی وہ پوزیشن نہیں ہے، وہ اسپیڈ نہیں ہے. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو بلڈ پوری اسپیڈ کے ساتھ آپ کے دماغ کی ایک رگ اور ایک نس کو تر و تازہ کر دیتا ہے، وہاں تک پہنچ جاتا ہے بلڈ کا سرکولیشن. ایسے آدمی کو کبھی بلڈ برین ہیمریج کی بیماری نہیں، دماغ کی نس نہیں پھٹی. لیکن سجدہ تھوڑا لمبا ہونا چاہیے. وہ سجدہ نہیں جو ابھی رکوع کی طرح بتایا، سبحان رب العلا سبحان رب العلا سبحان رب العلا اللہ اکبر اللہ اللہ. یہ کوئی نماز تھوڑی. نماز تو یہ تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے تو سجدے میں اتنی دیر میں جاتے تھے کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ اللہ کے رسول سجدہ کرنا بھول تو نہیں گئے. اب سوچئے کتنی دیر کھڑے رہتے ہوں گے. سمع اللہ لمن حمدہ
اب کھڑے ہیں ربنا ولکل حمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور بھی جو دعائیں آپ پڑھنا چاہتے تھے پڑھتے تھے اور اس کے بعد بھی سجدے میں جایا کرتے تھے۔ حضرت صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی رکوع سے اٹھتے تھے تو ایسا سجدے میں جانے سے پہلے اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ ہمیں ڈر لگتا تھا کہیں بھول تو نہیں گئے سجدہ کرنا، کہیں بھول تو نہیں گئے، اور جب سجدے میں جاتے تھے تو اتنی دیر میں اٹھتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں سجدے میں انتقال تو نہیں ہو گیا، اللہ کے رسول کہیں سجدے میں انتقال تو نہیں کر گئے۔ یہاں تھوڑا سا لمبا سجدہ ہو جائے تو مقتدی کھانستے ہیں کہیں امام سو تو نہیں گیا، یہاں تھوڑا سا لمبا سجدہ ہو جائے تو بڈھے کھانستے لگتے ہیں پیچھے، مطلب یہ دکھانے کے لیے سوچتے کہیں امام صاحب سجدے میں سو تو نہیں گئے، ہم پڑے رہے سجدے میں۔ ہماری نمازوں کا حال، اور پھر کہتے ہیں اللہ میری سن نہیں رہا، کہاں سے سنے گا اللہ؟ جو میں سر پر سجدہ ہوا زمین پر، جو میں سر پر سجدہ ہوا زمین پر، تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آج ہماری نمازیں ایسی ہیں 4 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہو گئی، بہت بڑا احسان کر دیا اللہ تعالیٰ۔ ارے کم سے کم نماز تو اچھی پڑھیے، بندہ جب نماز میں ہوتا تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اب نماز پڑھیے تو کیسے پڑھیے؟ اللہ اکبر اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، ایسے دعا پڑھیے، یہ نہیں اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، یہ کوئی دعا ہے؟ یہ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ تو آپ کتاب کی طرح رٹ رہے ہیں، جو آپ نے یاد کر لیا وہی آپ دعا مانگی تو سے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ تم میرے گناہوں کو اتنا دور کر دے، بینی و بین خطایا، اللہ تو میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا فرما دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری تو نے مغرب اور مشرق کے درمیان رکھی ہے، جتنی دوری تو نے پورب اور پشچم کے درمیان رکھی ہے، اتنی دوری تو ہمارے گناہوں کے درمیان کر دے۔ آپ ایسے دعا مانگیے۔ اچھا دعا جب مانگتے ہو تو کیسے کہتے ہیں؟ اللہ میرے باپ کو ٹھیک کر دے، اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے، اللہ میری بیٹی کو اچھا رشتہ دے دے، ایسے دعا مانگتے ہو کہیں؟ جب آپ دعا مانگتے ہو نماز کے بعد بھی یا کبھی تو کیسے دعا مانگتے ہو؟ اللہ میری اماں کو ٹھیک کر دے، اللہ میرے ابا کو ٹھیک کر دے، اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے، اللہ میرے پھوپھی کو ٹھیک کر دے، یہ دعا مانگتے ہو؟ ایسی تو کہتے ہیں نا، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے، اے اللہ تو مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے، اللہ تو میرے والد صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تو میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ آپ ایسی تو دعا مانگتے ہو، تو نماز میں آپ ایک ساتھ کیسے پڑھتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ایسے پڑھا نماز میں نیت ماندی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم۔ ارے بھائی تم دعا مانگ رہے ہو، دعا مانگ رہے ہو، یہ کوئی دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تو نے انعام نازل کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا جن کے اوپر تیرا غیظ و غضب اور غصہ نازل ہوا۔ ایسے دعا مانگی جاتی ہے، اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں تو ایسے ہی پڑھیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے اکیلے بھی پڑھ رہے ہوتے ہو۔ اور رکوع میں جائیے سبحان ربی العظیم نہیں، یہ تو سب سے چھوٹی سی دعا ہے، اور جو جس کو یاد نہ ہو تو یہ دعا پڑھ لے، لیکن رکوع میں بھی مانگیے اللہ سے۔ اور رکوع کی سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھی جاتی ہے دعا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک تیری تعریف کے ساتھ،
سبحانک اللہم ربنا، اے ہمارے رب، وبحمدک اللہم اغفر لی، تو میری مغفرت فرما، اللہ تو مجھے بخش دے. ایسے دعا، یہ کوئی دعا ہے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ آپ ایسے دعا مانگ رہے ہیں؟ یہ دعا مانگنے کا طریقہ نہیں ہے. تیری ذات با برکت ہے، تو پاک ہے، تیری حمد کے ساتھ اللہ تو مجھے بخش دے. یہ تو آپ دھمکی دے رہے ہیں. یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. مانگنے والا انداز ہو. اللہم اغفر لے. کوئی فقیر تمہارے دروازے پہ آئے کہتے جلدی دے، اللہ کے نام دے، اللہ کے نام دے، اللہ، آپ اس کو دیں گے؟ بھگائیں گے اس کو. وہی فقیر، میرا بیٹا بہت بیمار ہے، اس کو کینسر کی بیماری ہو چکی ہے، بھائی صاحب کچھ مدد کیجیے. صاحب میرے بچے کی طرف دیکھیے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کچھ دے گا. جب وہ عاجزی کے ساتھ مانگے گا تو آپ کا دل پسیجے گا اور آپ دیں گے. اللہ رب العالمین کو اچھا لگتا ہے جب کوئی بندہ اس سے مانگتا ہے، جب کوئی بندہ اس کو پکارتا ہے. جرجی صاحب مسجد میں جا رہے ہیں، نماز پڑھ لی ہے، دعا مانگ رہے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ جرجیز کیا مانگے گا. اللہ کو تو جانتا ہی ہے، تو عالم الغیب ہے، اس کو تو معلوم ہی ہے کہ میں کیا مانگنے جا رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود وہ کہتا مانگو. کیوں؟ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے. گویا کہ وہ اپنے آپ کو میرا غلام اور مجھے اپنا مالک مان رہا ہے. یقیناً وہ اپنے آپ کو فقیر اور مجھے اپنا مالک، مجھے اپنا داتا مان رہا ہے. تو میرے بھائیو، بچہ جب روتا ہے تو ماں کی پستان جوش بھرتی ہے، اور بچہ جب تک کھیلتا رہتا ہے تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی ہے. جب بچہ روتا ہے تو ماں اٹھاتی ہے اور اس کو سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہے. جبکہ ماں کو معلوم ہے 8 گھنٹے ہو گئے بچہ کھیل رہا ہے، اب بھوکا ہوگا، لیکن ماں پھر بھی دودھ نہیں پلاتی. جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں پستان سے نہیں لگاتی. اللہ کہتا ہے مجھے تو معلوم ہی ہے کہ تو کیا مانگے گا، لیکن اے میرے بندے تو مانگتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے. تو مجھ سے مانگ. میرے بھائیو غور کرو، اللہ کو تو معلوم ہی ہے کیا مانگنے جا رہے ہو، لیکن پھر بھی کہتا مانگو. اور اگر کوئی آدمی مانگنا چھوڑ دے، اللہ کو پکارنا چھوڑ دے، تو اللہ کہتا ہے یستبدل قوما غیر قوم. اگر تم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اللہ کو پکارنا چھوڑ دیا، اللہ کو بلانا چھوڑ دیا، تم نے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں مانگنا چھوڑ دی، تو اللہ تمہیں برباد کر دے گا. اللہ تمہیں اس دنیا سے مٹا دے گا، اور پھر تمہاری جگہ ایسی قوم کو لائے گا، ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو دنیا میں آئیں گے اور پھر وہ اپنے رب سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اپنے رب کو پکاریں گے، اپنے رب سے مانگیں گے. اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ مانگا جائے. مسلمانوں، جب تم اتحیات میں بیٹھ جاؤ تو بڑے اطمینان سے بیٹھا کرو. اتحیات میں جب بیٹھو تو بڑے اطمینان سے بیٹھا کرو، اور اتحیات میں ایک جملہ بڑے آرام سے پڑھا کرو. اتحیات للہ والصلوات والطیبات سے نہیں، اتحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہم صل علی محمد اللہم بارک علی محمد. ایسے نہیں، یہی تو دعا ہے، یہی تو تم دعا مانگو گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات پوری پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد. اطمینان سے پڑھیے. اب دعا مانگ رہے ہو تم اپنے تعلق سے اللہ سے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. بڑے اطمینان سے مانگو. اللہم انی ظلمت نفسی، پھر کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت ولا یغفر الذنوب الا انت ولا یغفر الذنوب. رو کر مانگو. اللہ رب العالمین سے جن کو تم پکار رہے ہو یہ دعا ہی تو ہے. اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر بہت ظلم کیا ہے. ہمارے یہاں دعا کا انداز لگتا ہی نہیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. یہ ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہو. اللہ سے مانگ رہے ہو. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اب لگ رہا اللہ سے مانگ رہے ہو. اے اللہ میں نے اپنی جان پر اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے.
ولا یغفر الذنوب الا انت، میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، تیرے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا، فاغفر لی، کھینچ کر پڑھیے، فاغفر لی وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ایسے دعا مانگیے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے بخش دے، اپنے رحم و کرم سے بخش دے، اے اللہ میری عبادتیں اس لائق نہیں جو مجھے بخشوا سکیں، میری نمازیں اور میرے روزے اس لائق نہیں جو مجھے بخشوا سکیں۔ انک انت الغفور الرحیم، تو بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا، تو نہیں بخشے گا تو ہم کہاں جائیں گے مغفرت اور رحمت کا سوال کرنے کے؟ یہ دعا مانگی اور اس طریقے سے دعا مانگی، اور ہو سکے تو اس کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھ لیا کریے نماز میں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اللہ کے رسول ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز میں اس دعا کو، آپ نے جب بھی نماز پڑھی تو اس دعا کو ضرور پڑھا اور عذاب قبر سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، کیونکہ ہر انسان کا مسکن وہی ہے، ہم اور آپ دھیرے دھیرے جہاں گزر رہے ہیں قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اب کوئی 10 سال اپنی قبر کے قریب ہے، کوئی 5 سال، کوئی 1 سال، کوئی 2 سال، اگلی سال جرجی صاحب کی زندگی رہی تو محبت پور میں پروگرام ہوگا، لیکن آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، وہ اپنی قبر میں جا چکے ہوں گے، اور اگر جرجی صاحب کو اللہ نے 5 سال کی زندگی دے دی اور 5 سال کے بعد محبت پور میں پروگرام ہوا تو 5 سال کے بعد نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں ہوں گے اور کتنی لوگ اپنے قبر میں پہنچ چکے ہوں گے۔ وہ قبر کا دردناک منظر جس سے اللہ کے نبی ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے، ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے، آپ لوگ سب لوگ اس دعا کو یاد کر لو، صرف اللہم انی ظلمت نفسی ہے تو آپ نے گناہ کی معافی مانگ لی، لیکن آپ اپنے لیے قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگیے اور دعا کرتے رہیے ہر نماز میں، سلام پھیرنے سے پہلے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ یہ دعا پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی ہمیں اور آپ کو سب کو مانگنا چاہیے اور عذاب قبر سے پناہ مانگنا چاہیے۔